ایک سوال نے ہمیشہ مجھے الجھائے رکھا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, پھر دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ خدا تین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے لوگوں کے لیے معمہ بنا ہوا ہے. ہم پورے طور پہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے, لیکن میرے خیال میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اسے بہتر طور پہ کیوں نہیں سمجھ پاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, ذرا اس طرح سے سوچئے. یہ ایک دو جہتی سطح ہے, اور یہاں تو ایک چیز تین زاویوں کے ساتھ ہے جسے 2D سطح سے گزرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس نقطۂ نظر سے یہ 3D آبجیکٹ سطح کے اوپر اور نیچے موجود ہے. بس اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ تصور کریں آپ 2D شخص ہیں اور 2D سطح میں پھنس گئے ہیں, تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مجھے کیا پتا کیا نظر آئے گا. یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا. اوہ ہاں ٹھیک ہے, اس نقطۂ نظر سے یہ بات ناممکن لگتی ہے کیونکہ یہ ایک پہلو ہے, لیکن پھر یہ دو پہلو ہیں, اور پھر یہ تین پہلو بن جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ سارے ایک ہی ہیں, لیکن آپ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اب آئیں ہم اس پورے معاملے کو بصری مشابہت کی طرح لے کر سمجھیں گے کہ ہم خدا کو کس طرح سمجھتے ہیں. کلام مقدس کا دعویٰ ہے کہ خدا ماورائے عقل ہے, ایک الہی ہستی جس میں ہم زندگی بسر کرتے, چلتے پھرتے اور اپنا وجود رکھتے ہیں. یہ جیسے خدا کہتا ہے کہ میں ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کائنات میں رہتا ہوں, بس جب خدا ظاہر ہوتا ہے تو یہ سب کچھ صورتوں میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ میری درجہ بندی توڑے گا. بالکل درست, ایسا ہمیشہ ہوتا ہے جب لوگ کلام مقدس کے خدا سے مخاطب ہوتے ہیں. بس سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ عبرانی صحیفوں میں ایسا کیسے ہوتا ہے. سارے عبرانی صحیفوں میں خدا بہت پیچیدہ انداز سے ظہور پذیر ہوا تھا, جو ہماری درجہ بندی پر پورا نہیں اترتا ہے. تو صفت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پر فٹ بال گول ہوتا ہے. جی بالکل. یا خدا دانا ہے. جی بالکل. چلے خدا کی حکمت پہ بات کرتے ہیں. تو امثال کی کتاب بیان کرتی ہے کہ خدا نے ساری دنیا حکمت سے بنائی ہے, لیکن امثال کی کتاب میں اور بھی نظمیں ہیں جو خدا کی حکمت کو بطور ایک انسان کے بیان کرتی ہیں, ایک کام کرنے والا ساتھی جس کے ساتھ مل کے خدا نے دنیا خلق کی. یعنی خدا کی صفت ایک الگ کردار بن جاتی ہے. جی بالکل, اور خدا کے جلال کا بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے, جو بعض اوقات ایک انسانی وجود کی صورت میں تخت پر ظاہر ہوتا ہے جو آگ سے گھرا ہوتا ہے. یا خدا کے کلام کی بات کریں جو لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کا کلام بطور ایک انسان ظاہر ہوتا ہے. یعنی نئے چھوٹے چھوٹے خدا؟ نہیں, کلام مقدس کے مصنفین ایمان رکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی قادر مطلق خدا ہے. پر وہ تین بھی کہتے ہیں. جی ہاں, خدا کی پیچیدہ تصویر کشی کے لیے کلام مقدس کے مصنفین کا یہ ایک انداز ہے. خدا کی ایسی خوبیاں ہیں اور خدا سے منفرد ہیں. خدا سے منفرد بھی ہیں. جی ہاں, جب ہم خدا کی پہچان کے بارے اس انداز سے نشاندہی کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اسے تمام صحائف میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. در حقیقت یہ آپ کو کلام مقدس کے پہلے جملے میں ہی مل جاتا ہے جس میں خدا کے روح کا ذکر ہے. بس کلام مقدس کے ابتدائی الفاظ جانے پہچانے ہو جائیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے خدا نے ابتدا میں. لیکن مطالعہ جاری رکھیں, یہ کون ہے جسے ہم پانی کی سطح پر جنبش کرتے دیکھتے ہیں؟ خدا کا روح. جی, بس روح خدا کی شخصی حضوری اور قوت کو ظاہر کرتا ہے جس کی ہم تخلیق کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اور کلام مقدس خدا کے روح کو خدا سے منفرد بیان کرتی ہے. خدا سے منفرد بھی اور خدا بھی, یہ خدا کا روح ہے. اور یہ ہمارے نقطہ نظر سے قدر فرق لگ سکتا ہے. اسی پیچیدگی کو کلام مقدس کے مصنفین ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بس ہم خدا کی صفات اور خدا کے روح کو دیکھ چکے ہیں. اب آئے ہم عبرانی صحیفوں میں اپنا آخری قیام خدا کی پیچیدہ پہچان پر کریں, جہاں ابن آدم کا کردار بیان کیا گیا ہے. بس کلام مقدس میں صرف ایک ہی خدا ہے جس کی لوگوں کو عبادت کرنی ہے, جس نے حضرت دانیال نبی کی کتاب کی کہانی کو تو ایک حیرت انگیز واقعہ بنا دیا ہے. حضرت دانیال نے ایک انسانی وجود کا خواب دیکھا. اسے ابن آدم کہا, جس کا مطلب ہے بنی نوع انسان کا رکن. حضرت دانیال اس آدم کے بارے خواب دیکھتا ہے جو بادلوں سے بلند اور بہت بلندی پر ہے. تو خدا کے آسمانی تخت کے داہنے طرف بیٹھے اس ابن آدم کی تمام بنی نوع انسان پرستش کرتی ہے. آدم ذات اور خدا ایک ساتھ؟ جی, یہ آدم خدا کی پہچان کا حصہ ہے. یہ رویا کلام مقدس کی تمام کہانیوں کی امید ہے. یعنی خدا اور بنی نوع انسان ایک بن جاتے ہیں تاکہ وہ مل کر پوری دنیا پر راج کر سکیں. بس ابن آدم خدا سے منفرد بھی ہے اور خدا بھی ہے. جی بالکل. تو جن باتوں پر ہم نے غور کیا ہے پھر سے ان پر سوچتے ہیں. عبرانی صحیفوں میں خدا کی پہچان ایک پیچیدہ معاملہ ہے, اور اس لیے جب جناب مسیح کے پیروکار خدا سے بطور باپ, بیٹا اور روح القدس ملتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی درجہ بندی کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ تمام مل کر کیسے کلام مقدس کا ایک خدا بن سکتے ہیں. اچھا جی, نئے عہد نامے میں ہمیں حضرت جناب مسیح ناصری کو متعارف کروایا جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ہیں, اور ان کا پسندیدہ لقب ابن آدم ہے, یعنی حضرت دانیال کے رویا کا بشر. اور اب دعویٰ یہ ہے کہ وہ انسان بن جانے والا پیچیدہ خدا ہے تاکہ خدا کے ساتھ دوسرے انسانوں کا ملاپ کروا دے.
तो अनाजील जनाब मसीह को एक कामिल इंसान के तौर पर पेश करती हैं। जी, और इसके साथ यहवा यानी इसराइल का खुदा हजरत जनाब मसीह ये कहते और करते आए हैं जो सिर्फ यहवा ही कर सकता है, यानी लोगों के गुनाह माफ करना और पानी के तूफानों को थमा देना। यानी जनाब मसीह एक इंसान है, खुदा से मुनफरिद है और खुदा भी है। जी, और शायद ये पागलपन लगे जब तक आप इब्रानी सहीफों का मुताला नहीं करते जो आपको इसके लिए तैयार करते हैं। आइए देखते हैं, जनाब मसीह के पहले पैरोकार रसूलों ने उनकी पहचान को बयान करने के लिए खुदा की सिफात की जबान इस्तेमाल की। उन्होंने जनाब मसीह को खुदा का जलाल कहा, या हजरत पौलुस रसूल ने हजरत जनाब मसीह को खुदा की हिकमत कहा, या हजरत यूहन्ना अपनी इंजील के आगाज पर ही हजरत जनाब मसीह को खुदा का कलाम कहता है जिसके वसीले दुनिया खल्क हुई। और कहा गया कि कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये समझ आ रहा है पर दिमाग घूम रहा है। और अगर आप अपने दिमाग को ज्यादा घुमाना चाहते हैं तो इस पर गौर करें। हजरत जनाब मसीह जिसे खुदा मुजस्सम पेश किया जाता है वो खुदा से एक मुनफरिद शख्स की तरह बात करेगा, और उन्होंने कहा बाप। जब जनाब मसीह ने खुदा के बारे में बात की तो उनका हवाला तसव्वुराती कुव्वत या ताकत नहीं था, वो एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे थे जिसके साथ आपका ताल्लुक पैदा कर सकते थे वो। यहाँ बहुत से तसव्वुरात मिलते हैं, मसलन हाकिम, खालिक, मुनसिफ। मगर जनाब मसीह ने तसलसल से खुदा ताला को मेरा बाप कहा। मसीह ने खुदा ताला को अब्दी मोहब्बत के मंबा के तौर पर तजुर्बा किया था। उन्होंने फरमाया कि दुनिया की तख्लीक से पहले खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी। तो वाज़े तौर पर मसीही बाप को दूसरों के लिए अब्दी मंबा और जिंदगी देने वाले के तौर पे जानते थे। जी, जनाब मसीह के बपतिस्मा की कहानी के वक्त जब बाप आसमान से कह रहा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जी, और इसी कहानी में मोहब्बत भरा पैगाम बाप से बेटे के लिए लाने वाला खुदा का रूह है। तो हमने खुदा के रूह के बारे में बात की। तख्लीक में हम रूह के वसीले ताल्लुक पैदा करते हैं। जी, और यही बात हजरत जनाब मसीह के बारे में भी सच है। रूह के वसीले उसने बाप की मोहब्बत का तजुर्बा किया। ये बात यहीं पर रुक नहीं जाती। जनाब मसीह ने वादा किया था कि सारी बनी नौ इंसान और तख्लीक में उसके वसीले रूहुल कुद्स जाएगा और बाप की मोहब्बत बांटेगा। बस लगता है कि 3 मुनफरिद खुदा हैं और मेरी समझ से मावरा फलसफे के तहत, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ वाहिद खुदा है। जी, इसी नजरिए को जनाब मसीह के बाद के पैरोकारों ने तस्लीस कहा, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स का कलाम मुकद्दस का एक खुदा होना। लेकिन ये कोई महज फलसफियाना मुअम्मा नहीं है। खुदा को बतौर तौहीद फी तस्लीस बयान करना इस बात का दावा करना है कि मोहब्बत के अबदी इत्तेहाद के वसीले से मिलकर ये कायनात कायम दायम है, जो कि पूरी तरह मेरी समझ से बाहर है। लेकिन कलाम मुकद्दस का खुदा ऐसी हस्ती नहीं जिसे आपको समझना है। नुक्ता ये जानने वाला है कि उस खुदा के वसीले से जाने, इसलिए हम उसकी मोहब्बत में शिरकतदार हो सकते हैं।